ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دے دے. خدا آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس عقیدت کو قبول فرما لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، فیضان حضور لنگر جہاں، عرص مقدس، فیضان حضور لنگر جہاں، جناب محترم آصف رضا سیفی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایسے نہیں بنے ہیں کسی سورما کے ہاتھ، ایسے نہیں بنے ہیں کسی سورما کے ہاتھ. مضبوط جس قدر ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ، ضرورت نہیں کسی نے جو مجھ کو خرید لے. میں بک چکا ہوں حضرت غوث الورا کے ہاتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت بڑھیا. وہ آج تقریر کریں گے. اچھا مانیں گے نہیں؟ تقریر کریں گے وہ آج. وہ نہیں نقاوت کرنے بیٹھے ہیں. تقریر تو کرتے ہی ہیں. سب کچھ کریں گے، سب کچھ بولیں گے. ان کا بیان بھی اچھے ہیں، شعر بھی اچھے ہیں، سب. ٹائمنگ لگا ہے لیجیے. ویڈیو بن گئی. لائف کے لیے نیٹ ورک اپنے ہے. لائف کے بنا نہیں. استغفر الله من ذنوبي يا ستار ويا غفار بذكر المخلوق كائنات ومولى الكائنات واستغفر من حسنين كريم يا خليل رضوان. استغفر الله كل ذنوبي يا ستار ويا غفار بحق الشيخ عبد القادر الجيلاني روح الروحاني روح رباني محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني. يا روحي يا قلبي يا نور يا غوث الأعظم يا بعض الشق يا مخلوق محي الدين يا هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني. أغثني وأنقذني ونعذني وأسقني وأعطني وأكرمني وانصرني وانظرني وارحمني واحفظني وأرشدني. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں سنیت الوداع کے قریب سے داخل ہو رہے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو نجار کے شہزادیاں حضور کا استقبال جب کرتی تھی تو ان کی زبان پر جس مبارک نام کے مصروں کا غلبہ تھا، ایک روایت کے مطابق اس نام کو حضرت کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا شرف حاصل ہوا، جس کلام کو سن کر کے مقربان بارگاہ الہ ہی نہیں جھومے، جس کلام کو سن کر کے مدینہ پاک کا کلائمہ کی نہیں جھوما، بلکہ جس کلام کو سن کر کے خود اللہ کے حبیب بھی جھوم رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجبت الشکر علینا ما دعا للہ تعالی۔ اگر اس نام کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تو 20% اس یہ ترجمہ ہوتا ہے: سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سلام کروں گا، مل کر کے درود پڑھوں گا، پھر حضور کی پاکیزہ نیابت کا حق ادا کرنے والی مقتدر شخصیات کی بارگاہ سے روشنی کی بھیک مانگوں گا۔ رہی بات میرے بڑے بھائی محترم شاہد فرق آبادی صاحب، نظامت کے حوالے سے اچھے اشعار کا انتخاب کرنے والا جو پینل ہے ان میں یہ نام بڑا محترم ہے جناب شاہد فرق آبادی صاحب کا۔ میں بہت سارے ان کے اشعار آج بھی ہندوستان کے دوسرے مشاعروں اور جلسوں میں کوٹ کرتا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہوتا ہے۔ میں اس بارگاہ میں درمیان میں بھی جب کبھی خادم جاروکش کی حیثیت سے بلاوا آتا ہے تو اپنے برفوں کو یہاں کی خدمت کے لیے ساتھ لے کے آتا ہوں اور آج بلایا۔ خطابت وغیرہ یہ میرا مشن نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ 2 سال سے وائرس نے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑی بڑی محافلیں نہیں ہوتی تھیں تو بہت سارے میرے علاقے کے دوست احباب تھے جو اپنی گاڑیوں میں شیرینی اور مائک کا انتظام کر کے 10 20 لوگوں کو جمع کر کے حضور کی باتیں بتاتے تھے۔ پھر اپنے گھر کے ایک بند کمرے میں آن لائن محفلیں کرتا تھا، بہت سارے میرے احباب جانتے ہیں۔ آج بھی اسی نظریے اسی مزاج کے ساتھ میں یہاں پر حاضر ہوں جو باقاعدہ تقریر کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا فن ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ باتیں دل کی زبان سے اگر اللہ کہلوا لے تو بڑا نظامت ہی کے حوالے سے جو مجھ پر رب نے کرم کیا ہے بڑی بات۔ حضور صاحب سجادہ کی 2 عظیم علامتیں ہیں جن کے نعرین کو میں سر پہ رکھ کے بیٹھا ہوں۔ میں یہاں پر خاص مقصد کے لیے میں اسے واضح کر دوں، باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تقریباً 2 سال ہو گیا میں پردہ شریف نہیں جاتا ہے۔ یہ درد میرے دل میں ہمیشہ رہا۔ اس وائرس سے کسی کا کتنا بڑا نقصان ہوا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو میرا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری چھوڑ گئی۔ میں اس بات کو لے کر کے بڑا ہی پریشان رہتا تھا۔ میری راتیں، میری صبحیں، میری شامیں بڑی مشکل سے کبھی کٹتی تھی۔ میں اس ارادے سے آج نکلا کہ جا رہا ہوں سلسلے سہرورد کے اس عظیم شیخ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ حضور آپ کرم فرما دیں، آپ کے دادا جان مکہ شریف میں آرام کر رہے ہیں، کم سے کم بیٹے کی دعا، نبی رگان کی دعا نانا اور بابا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک بڑی خوشی کی خبر مجھے راستے میں مل گئی ماشاءاللہ۔ دعا کریں کہ 10-12 دن کے بعد میرا مکہ شریف کا سفر۔ ایک راز کی بات یہ میں بتا دیا، ان سرکاروں کی مبارک چہرے نور کی زیارت کر سکتے ہیں۔ دعا کرو کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ہوگی۔ آپ بھی یہی دعا مانگیے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان کو نہیں کہہ سکتا بیٹھنے کے لیے، پتہ نہیں میری بات کو وہ سمجھے کہ نہ سمجھے، لیکن جو معاشرتی فضا ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ جلسوں میں کچھ ہوتا نہیں ہے، شعر و شاعری سے کچھ نہیں ہوتا، خانقاہی نظام اپنے آئین آرٹیکل سے ہٹ گیا ہے۔ صرف بنیاد یہ ہے کہ ہماری نسل جو ہے اردو زبان و ادب کی تعلیم سے دور ہو چکی ہے۔ اگر اس کو قرآن کی تھوڑی سی تعلیم کی ہوا لگ جائے، اردو زبان سے اس کی زلفیں مقید ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھیڑ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ منع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بات حضور غوث پاک کے دربار کی ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی،
وہ اگر در پہ بلا لیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں. حضور صاحب سجادہ میرے آقا حضور الشاہ مخدومی مکرمی یقین نہیں آتا کہ میں نہیں اور ناما پیکر میں اتنی معظم اتنے صاحب کشف بزرگ کو دیکھ رہا ہوں. حضور سکری الشاہ غالب میاں شاہ صاحب اللہ ہماری عمر بھی ان کو عطا فرما دے. آمین کہتے. کوئی بھی شخص اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. ویسے میں بہت بھیڑ بھاڑ میں تقریر کرنے والا ذہن نہیں رکھتا. میں تو 10-20 لوگوں کے ہاتھ پاؤں دبا کر کے انہیں حضور کی باتیں بتانے کا ورنہ نظامت کے لیے تو ہے بڑی بات ہے. اویس قادری صاحب وہ سے ملک گئے مدینہ شریف میں میرے دوست کہتے ہیں آصف بھائی کو تو پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ رب نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ میں غریب نواز کے ملک میں ہوں. میرے لیے یہ بڑی بات ہے. لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کہ فضا بڑی روحانی ہوتی ہے اور اس فضا سے استفادہ کرنے والے لوگوں کے دامن تنگ ہوتے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا اگر کوئی اللہ کے توفیق سے نیکیوں سے ذرا سا خالی ہو تو اسے بھرنے کے لیے بیٹھ جائیں. حضور سے محبت ہے تو بیٹھ جائیں. حضور کا عشق اگر دل میں ہے تو بیٹھ جائیں. میں سلام کرنے کے حوالے سے درود کے حوالے سے بات کروں گا انشاءاللہ. توجہ دیجیے گا مجھے اس حوالے سے مطمئن کر دیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. مدینہ شریف میں بڑے غریب حضور کے صحابی تھے. لیکن بڑے غریب حضور کے صحابی تھے. اچانک ان کے پاس دولت آ گئی. اچانک ان کے پاس دولت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ غلام ان سے ملنے کے لیے گئے. تو حضور کے غلاموں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شمار فقیر شہر مدینہ میں ہوتا ہے. اب تمہارا شمار امیر شہر مدینہ میں ہونے ہے. وجہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے شیئر کی تھی. میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے کہی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا حضور بڑا غریب ہوں, بچے میرے بھوکے سوتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 کام کیا کرو, غریبی گھر سے باہر چلی جائے گی, دولت تیرے گھر میں آ جائے گی. زور سے بولے کتنے کام؟ 3 کام. بولے کتنے کام؟ 3 کام کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے کہنے پر میں نے تینوں کام پر عمل کرنا شروع کر دیا. غریب شہر مدینہ سے امیر شہر مدینہ میں تبدیل ہو گئے. تو حضور کے غلاموں نے پوچھا یار جلدی بتاؤ وہ 3 کام کیا ہیں. انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں. اگر آپ کے اجازت دیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں. علماء کرام بھی کھڑے ہو جائیں اور میں حضور کے استقبال میں آپ بھی ادھر سے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی تشریف لائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور لنگر جہاں, حضور صاحب سجادہ حضرت غالب میاں شاہ صاحب قبلہ, حضرت غالب میاں شاہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شام کا گھر بیٹھ گیا. میں نے کہا آقا میں بڑا غریب ہوں. تو میرے آقا نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی. تینوں باتوں پر جب سے عمل کرنے لگا غریبی گھر سے باہر چلی گئی, امیری گھر کے اندر آ گئی. تو حضور کے غلاموں نے پوچھا یار وہ بتاؤ وہ حدیث شریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی تھی, اگر اجازت ہو تو بتا دوں. وہ کہتے ہیں مجھے حضور نے 3 باتیں بتائی تھی. کہا پہلی بات یہ کہ حضور نے فرمایا تھا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر لیا.
से बोले सबसे पहले घर वालों को, ऊंची बोले घर वालों को, हाथों को उठा के बताएं इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अपने फायदे के लिए, अपनी सलामती के लिए लोगों को सलाम किया गया। अपनी सलामती पहली बात हुजूर ने फरमाई कि अपने घर में जब दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो। मेरे आका फरमाते दूसरी बात यह है कि एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जब घर में दाखिल हो तो कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ होगी जवाब देगी, बीवी जवाब देगी, बहन जवाब देगी, 4 साल की बेटियां जवाब देगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न हो तब मेरे आका फरमाते हैं तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे इस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है, उनके घरों में मैं रहता हूँ। और अगर माँ कहती रही सारी उम्र मेरा बेटा सलामत रहे, बीवी कहती रही सारी उम्र मेरा शौहर सलामत रहे, बेटियां कहती रही मेरा बाप सलामत रहे, किसी की दुआ कबूल ना हुई, परेशानी की बात नहीं। हुजूर फरमाते हैं कभी मैंने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अगर हुजूर ने तेरी सलामती की दुआ कर दी है तो पूरी कायनात मिलकर तुझे मिटा नहीं। तो पहले कहिएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फिर कहिएगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। से बोले क्या कहेंगे? मिलके बोले क्या कहेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितनी बातें हुई? कितनी? 2 बातें हुई। कितनी बची? एक। हुजूर फरमाते हैं कि आखिर में एक मर्तबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। दिल से बोले इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। आज जब घर वापस जाएंगे ना इंशाल्लाह, जैसे दाखिल होंगे तो घर वालों को सलाम करेंगे इंशाल्लाह, फिर हुजूर को सलाम करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक मरतबे सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हैं। आपके ख्यालात के मकान में मैं दाखिल हो रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद एक अमल है दुरूद शरीफ पढ़ने का। पहले याद कर लें ये है क्या है, इसके पढ़ने से फवायद क्या, बेनिफिट क्या मिलता है। अभी नस्लों को उर्दू ज़बान से दूरी की वजह से पता ही नहीं कि दुरूद अमल कैसा है। सरकारे ख्वाजा उस्मान हारवनी के लाडले हैं सरकारे अताए रसूल ताजदार चिश्त सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज, उनके लाडले हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लाडले हैं सरकारे बाबा फरीद बिन शकर पाकपट्टन लाहौर पंजाब। उनके 2 लाडले हिंदुस्तान में बादशाहत कर रहे हैं। एक का नाम है सरकारे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, एक का नाम है सरकारे शहनशाह कलियर शरीफ सरकारे साबिर। उनके खलीफा हैं सरकारे ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। उनके एक लाडले हैं ख्वाजा बंदा नवाज येसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में। ये बड़ी मुबारक घड़ी, मैंने बरकतन ये नाम लिए। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार शरीफ दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। आपकी आदत मुबारक थी रोजाना 3000 मरतबे हुजूर पर दुरूद पढ़ के सोया जाए। कितनी मरतबे? हम तो सब लोग मिलके भी नहीं पढ़ते थे। 3000 मरतबे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुरूद पढ़ के सोते थे। कहते हैं शादी के दिन आए तो मेहमान ज्यादा आ गए, मैं मसरूफ हो गया। जब मैं मसरूफ हो गया तो दुरूद न पढ़ सका। जब दुरूद न पढ़ सका तो चौथी रात आई तो मेरे एक मुरीद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने मेरे मुरीद से कहा, ऐ मेरे कुतुबुद्दीन के मुरीद अपने पीर से कहना कि 3 दिन से मदीने वाले आका तेरे दुरूद का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का खेल नहीं है दुरूद पढ़ना, हुजूर की मौजूदगी में हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाता है। समझे? सूफी सुल्तानिया फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। हुजूर की मौजूदगी में होता है। आप दुरूद पढ़ने की तौफीक अल्लाह से मांगे, उसके हबीब के सदक़े दे। किसी को पता हो कि न हो, हुजूर को जरूर खबर हो। दुआ करो 10 मरतबे ही सही इखलास से दुरूद पढ़ने की तौफीक अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली वालों के दुरूद की खबर मदीने वाले को हो गई तो क्या
سرکار مخدوم لنگر جہاں کے گنبد نور کے سائبان کے نیچے بیٹھنے والوں کے درود کی خبر نہیں ہوتی؟ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بڑے ادب اور اخلاص کے ساتھ حضور پر درود پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وبارک وسلم بعدد کل معلوم. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بے شک سب سے بہتر جو دین ہے وہ دین دین اسلام ہے. آج اسی بات کو لے کر کے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اپنی اصلاح کی غرض سے بیٹھوں گا. ان مشائخ ان علماء بالخصوص حضور صاحب سجادہ کے نالین مبارکہ سے جو گرد و غبار لگے ہیں اسے اپنے بچوں کی تقدیر کو چمکانے کے لیے، ان کی پیشانی پر بننے کے لیے لے کے جاؤں گا. یہ حضور بڑے سادہ دل طبیعت کے ہیں، سمجھے آپ؟